دو ایک لوگ ہیں, ایک سہیل وڑائچ اور ایک عظیم میاں صاحب. فرام دا ڈے ون آئی بلیو دے آر ود جیو اینڈ دے نیور لیفٹ جیو فار اے سیکنڈ. آئی ڈونٹ نو ایم آئی رائٹ اور رانگ. عظیم میاں صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بلکہ مکیش امبانی تک اگر آپ کا میسج پہنچتا ہو تو یہ بھی پہنچائیے کہ کراس دا بارڈر ایون آن دی ادر سائڈ دا ہیومن بینگز لیو, اور ان کو بھی کوئی ایک چھوٹی موٹی بلڈنگ کسی کار خیر میں لگا دے. نہیں وہ کیوں لگائیں؟ دیکھو جی, یہ جو منوج ہے جس کو انہوں نے 1500 کروڑ کی بلڈنگ دی ہے, مطلب دس مین از اے ڈائی ہارٹ مین. ہی نیور چینجڈ ہز فیور, lived and worked for Mr. Ambani. اور آج اگر وہ امپائر ہے ان کی تو اس امپائر میں خواب مسٹر امبانی کا تھا, اس کو شرمندہ تعبیر مسٹر منوج نے کیا. They were classmates. وہ سر ٹھیک ہے, لیکن انسان دوستی اسی کو کہتے ہیں نا. ہاں جی, انسان دوستی یا امپلائی دوستی, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے بھی کوئی فی سبیل اللہ کسی ای جی کو بھی ایک آدھ بلڈنگ وہ دے دیں تو ان کا بھی بھلا ہوگا, اوپر بھی بھلا ہوگا. نہیں آپ فکر نہیں کریں, مکیش امبانی صاحب میسج پہنچوا دیجیے. جی میں بالکل پہنچ جاتا ہے, سن رہے ہیں وہ. جی وہ سن رہے ہیں, آپ فکر نہیں کریں. اور بلکہ مکیش امبانی اور جندل صاحب کے تو پاکستان کے سارے پولیٹیشین سے یارانہ ہیں, چنتا کیوں کرتے ہو. اچھا, لیکن ہم کہیں گے جی یارانہ پرانا لگتا ہے, مگر وہ اس وقت میں کہیں گے کہ جب کہ ایدی کو یا کسی اور مطلب ہے کہ خیرات والے کام کرنے والوں کو جو ہے کچھ بینیفٹ کریں گے سرحد پار سے, تو ہم بھی کہیں گے محبت کا پیغام آیا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب مجھ سے خیر الحمدللہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, پیارے بھائی ہیں, چھوٹے ہیں, مگر بیچ میں تھوڑا عرصہ انہوں نے دنیا میں گزارا. اچھا بس جی وہ بھی خارج ہو گئے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, ظاہر حامد میر صاحب اب بھی ہیں, مگر یو آر اے پرسن ہو نیور کراس دا فلور, نیور ایور ایور کراس دا فلور. تو جنگ کے ساتھ آپ وابستہ رہے آل یور لائف جناب عظیم میاں صاحب. ویری لکی ٹو ہیو ہم ٹوڈے ہیئر. حالانکہ آپ کا تذکرہ رہا, میرے لسنر جو اس وقت سن رہے ہیں دے کین وٹنس اٹ, کیونکہ جناب حامد میر اور نسیم ظاہرہ کی جب یہ گفتگو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے 25 صحافیوں کے سامنے کنفیشن کیا تھا, اور جس میں کشمیر کا اس کی ہیڈر جو لگا ہوا ہے یا جو اس کا تھم نیل لگا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کا سودا باجوہ صاحب نے کر دیا, اور پھر ڈیٹیل اس انٹرویو کے بیچ میں موجود ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے پروگرام میں اس کے اگلے کے 3 دن کے پروگرام تھے, اس میں آپ کا نام بے اختیار آیا تھا کہ جب عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب تشریف لائے تھے امریکہ, تو دس واز جناب عظیم میاں صاحب تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کشمیر کا کیا فیصلہ ہے. اینڈ نو سونر دے کیم بیک تو آرٹیکل 370 کا معاملہ آتا ہے انڈیا میں, اور انڈیا کو پھر سرخروئی ملتی ہے کہ مطلب آل ان آل ہو گیا کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں. بٹ دس واز یو ہو براٹ اٹ اپ ان وائل دے ور ان امریکہ. جی الحمدللہ میں ابھی تک اس کے بہت سارے وہ راز جو ہے اس کی درون خانہ جو کہانی اور واقعات ہیں جو یا تو وائٹ ہاؤس کی ویڈیو کا تجزیہ کرنے والوں کی سمجھ میں آئیں گے یا ابھی تک وہ پبلک نہیں ہوئے. میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کا امین ہوں, اور وہ اس کروشل حالات میں ان کو کسی وقت سوچا ہوں کہ منظر عام پہ بھی لایا جائے, چاہے اس کی لاکھ تردیدیں ہوں, اس کے باوجود اس کو منظر پہ اس لیے لانا ہے کہ میری وفاداری صرف مٹی سے ہے, میری وفاداری کسی شخصیت سے کبھی بھی نہیں رہی, اور الحمدللہ اب بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جیو نے کیا دیا ہے. میری ساری شناخت جو ہے مجھے جنگ اور جیو نے الحمدللہ دی. سر وہ تو حامد میر صاحب کو بھی جنگ شناخت انہوں نے دی تھی, وڑائچ صاحب کو بھی انہوں نے دی, ہر ایک کو انہوں نے دی تھی, مگر آپ نے اس کا حق ادا کیا. مجھے کو ضرورت سے زیادہ دی, اس لیے کہ امریکہ کے حوالے سے جو مجھے شناخت انہوں نے دی, اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ سینئر اسٹاف ہونے کی حیثیت سے, اور پھر ویسے بھی ٹریٹمنٹ میں بھی مجھے انہوں نے اپنے مطلب کے پوری تنظیم کا ایک حصہ سمجھا, اور اس کے لحاظ سے ایک تو ریوارڈ بھی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں اور دام کے انور اقبال ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو فارن ایکسچینج میں باقاعدہ پیڈ مطلب کے امپلائیز ہیں کسی ادارے کے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو بھی میری شناخت بنی
या अमरीकी सदूर तक या मतलब कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तक जो भी मेरी रसाई रही, ये सब का सब वही इनाम है। जिस तरह मुकेश अंबानी ने तो एक बिल्डिंग दे दी, इन्होंने मुझे एक शख्सियत जो दी है वो जंग और जियो ग्रुप ने दी है, और मैं उन्हीं का मरहून मिन्नत हूँ। और उसके साथ साथ ये भी है कि फिर उन्होंने सहाफत के अंदर मुझे वो तजर्बा हासिल करने का मौका दिया कि जिसमें बात को सलीके से कहना और बात को सलीके से सुनना, चुपते हुए सवालात करना और चुपते हुए जवाबात लेना, ये सब तरबियत जो है ये मेरे जंग ग्रुप के साथ ठहरने की वजह है। हालांकि ये नहीं कि कहीं से ऑफर नहीं आई, बड़ी बड़ी ऑफर्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल ये था कि भाई आई वाज इन माय राइट डिसीजन कि भाई मुझे यहीं रहना चाहिए, यही मेरी शनाख्त है। और आज जबकि मेरे सबके साथी सब रिटायर हो चुके हैं, मैं आज भी जंग और जियो का तनख्वाहदार मुलाजिम। बहुत शुक्रिया जनाब अजीम मियाँ साहब आपका ये सारी बात करने का। मैं आपको लेकर के जाना चाहती हूँ उस टॉपिक की तरफ जो ज़ाहिरा नसीम ज़ाहिरा साहब और हामिद मीर साहब के साथ बात हुई, और आप बहुत सी बातों के अमीन हैं, बहुत सारी ख़बरों के अमीन हैं, कुछ को आपने तहरीर दे दी और कुछ चीज़ें आपके सीने में हैं। उन्होंने जितनी बड़ी बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और नसीम ज़ाहिरा साहब उन्होंने बात चीज़ों को वहाँ पे शेयर भी किया कि हाँ ये भी बात हुई थी, ये भी बात हुई थी। तो मुझे आप ये बताइएगा कि जब ये लोग आए थे, ख़ास तौर पे जब ये अमेरिका में तशरीफ़ लाए थे जनाब इमरान ख़ान और बाजवा साहब और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे थे, और जब आप ही ने ये सवाल उठाया था कश्मीर की किस्मत का, तो क्या बाजवा साहब भी वहाँ मौजूद थे? क्या रिएक्शन था उनका? जी नहीं, बाजवा साहब और उनके हमराही जो थे उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट पेंटागन ने दिया था, और इमरान खान साहब जो हैं बतौर वजीर आजम ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर मतलब है कि अपना गर्दिश में थे, और यहाँ पर वो तालिबान को फैसिलिटेट कर रहे थे। अब जहाँ तक ये कश्मीर वहाँ का है मामला, नसीम ज़हरा और हामिद मीर ये वहाँ के पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी हैं और इनका इंटरेक्शन वहाँ रहा है। मेरा इंटरेक्शन जो है वो अमेरिकन सॉइल पे होता है या यूनाइटेड नेशन पे होता है, जो मेरी डोमेन है। तो यहाँ जो कुछ मैंने देखा है उसमें ये देखा है कि देयर वाज ए मार्क डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड द प्रोटोकॉल गिवन टू इमरान खान एंड द ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल गिवन बाय पेंटागन टू जनरल बाजवा एंड अदर्स। वो बिल्कुल अपनी जगह। आप सर मुझे उसी सवाल की तरफ, मेरा अगला सवाल आपके साथ यही था, और जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, आप शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले, मुझे पता है कि यू वर द ओनली पर्सन हु वाज इनवाइटेड देयर, यू वर द ओनली पर्सन। बहुत से लोग बाहर खड़े हुए जाके, मगर यू वर द ओनली पर्सन। मगर क्या शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ जो टीम थी या जो ताइफा था, उनमें से किसी एक ने भी रंजिश का इजहार किया था कि लुक हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक जर्नल जो है उसको रेड कारपेट मिल रहा है, और बिकॉज अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन देयर विच हिलरी क्लिंटन हैज़ अनाउंस्ड मैनी टाइम्स। तो किसी ने इस खदशे या गिले का इजहार किया था जो ये डेलीगेशन था इसमें से प्राइम मिनिस्टर के साथ? आरिफा जी, आपने मेरी उसी बेबाकी को दोबारा बहाल कर दिया जो पहले भी आपके प्रोग्रामों में करता रहा हूँ, तो उसे इजहार जुर्रत जो है उसकी इजाजत दीजिए। बात यह है कि इतनी हमारे अगर सिविलियन हुक्मरानों में अगर इतनी हिम्मत होती कि इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का भी कहीं पर वो ऐलान करें, ये तो पर नहीं मारते। शाह महमूद से जब मेरी बात हुई है तो उनका जी हम तो तालिबान को सिर्फ टेबल पे ला रहे हैं। उस दिन सुबह में जिस दिन इमरान खान साहब ने ट्रंप से मुलाकात करनी थी तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारा सिंगल आइटम एजेंडा ये है कि हम तालिबान को जो कि सदर ट्रंप जो है बात करना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ हमें रियायतें मिल जाएंगी। वो तो सिर्फ ये है कि वो जिसको कहते हैं ना कि मतलब है कि अब सौदा खरीदने जाए तो वो बच्चे के हाथ में चूरन या कैंडी रख देता है दुकानदार, तो ये तो कैंडी रखवाने के चक्कर में थे। और इसीलिए जो मैंने सवाल किया था अपना कश्मीर पर, और वो भी मैंने ट्रंप के अल्फाज को पकड़ा था कि वो कहता था कि आई लव पीस इन साउथ एशिया वरना मैं अफगानिस्तान तबाह कर दूं। तो मैंने कहा फिर फ्लैश पॉइंट कश्मीर का है, और उस पर बल्कि ये लोग नाराज थे और इमरान खान के चेहरे से भी कोई अच्छे नागवारी का जब आपने तब भी बात की थी तो तब भी आपने इस चीज का तज़किरा किया था। ठीक है,
دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے شاہ صاحب کو اپنا ایک ہمبل مشورہ یہ بھی دیا تھا کہ اس کو پاکستان میں کیش نہ کیا جائے، کیوں کہ ڈھول نہ بجایا جائے کہ آپ وہاں سے ورلڈ کپ لے کر آ گئے. تو انہوں نے سنا، اور اس کے گواہ وہی ہیں سائبر والے اسد مجید اور سیکریٹری فارن افیئرس اس وقت کے سہیل، یہ دونوں گواہ ہیں، ان کے سامنے یہ ساری بات ہوئی ہے. اور لیکن انہوں نے جا کے وہی ایڈوانٹیج کیا. آپ تاریخیں رکھ لیجیے، 22 جولائی کو یہ سارا واقعہ ہوا 2019 میں، اور 5 اگست کو صرف 10-15 دن کے فاصلے سے جو ہے انڈیا نے جو ہے باقاعدہ چڑھائی کی اور کشمیر کو اپنی یونین کا حصہ بنا لیا. تو پھر اگر یہ بے خبری تھی تو کیوں تھی؟ دوسری بات کہ یہ بات نہیں ہے، اگر باجوہ کی جو ہے اس پر میرا تبصرہ یہ ہے کہ باجوہ نے اگر یہ باتیں کی ہیں تو اس وقت تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ہی واز ان ایگریمنٹ ود ایوری بڈی. وہ تو مطلب باجوہ کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں سکتے تھے. وہ تو آپ کی ویڈیو بنتی تھی تو کہتے تھے ISI والے بالکل سیکیورٹی کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ انسانوں کو اور ہمارے لیڈروں کو خدا کے لیے ویژن ہونی چاہیے. پاپولر ہیں وہ مطلب قوم کے پاپولر لیڈر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ویژن کے بھی مطلب لینا. اور وہ کہتے جو چیز ہو چکی ہوتی کہتے مجھے پتا تھا فلانی سازش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر پر یہی نہیں. پھر میں نے سپٹمبر 2019 میں جب دوبارہ ٹرمپ عمران ملاقات ہوئی ہے پوری کیبنٹ کے ساتھ نیو یارک میں، وہاں پھر میں نے الحمدللہ کشمیر سے مطلب سوال اٹھایا. پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی باز ہیں. ہم پارٹی باز نہیں ہیں، ہم مٹی باز ہیں. ہم اپنی مٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس میں کسی شخصیت کو نہیں دیتے. اور عمران خان صاحب کو یہ بات بڑی بری لگی تھی کہ صدر ٹرمپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہیو یو کم ود دیئر ڈیلیگیشن، تو آئی سیڈ نو مسٹر پریزیڈنٹ آئی ایم این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ. ان کو یہ اتنی چھوٹی سی بات جو ہے وہ بری لگی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا آدمی جو امریکہ کا تھا، جو بڑا راؤڈی اور بڑا بریگر قسم کا آدمی ہے، اس نے نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ دونوں دفعہ اس نے تلخ سوالات کے جوابات کوئی برا منائے بغیر دیے. تو ہمارے لیڈروں کو ویژن چاہیے آگے کی، پیچھے کی ویژن نہیں چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوا. آگے کی ویژن ہے. پاکستان اس وقت بڑے خطرناک حالات میں ہے، اور یعنی اکنامیکلی پولیٹیکلی وی آر ڈیوائیڈڈ، اکنامیکلی وی آر ڈسٹرائڈ. کہاں ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہ جو میری مٹی، جو میری عارفہ اور تمہاری شناخت ہے، وہ کہاں جائے گی؟ ہم کیا کہیں گے یہاں لوگوں کو بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے، وی آر پراؤڈ ٹو بی کینیڈین، وی آر پراؤڈ ٹو بی امریکن سٹیزن آف پاکستانی اوریجن، لیکن پاکستانی اوریجن جو ہے اس کی کیا شناخت آپ اپنے نوجوان نسل کو دے رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ بدتمیزی کا طوفان کہ بھئی اب جو نوجوان نسل ہے وہ گالم گلوچ اور یہ سوشل میڈیا پر جو واقعات چیزیں ہیں یہ نہ کرے. تمیز کے ساتھ جس کا ساتھ دینا ہے، وہ پاپولر لیڈر ہے، وہ کمانڈ اپنے ہاتھ میں، اور کمانڈ ہاتھ میں لے کے نئی نسل کو بھی اور ہم کو بھی سب کو تہذیب سکھائیں، بد تہذیبی نہ سکھائیں. بد تہذیبی ٹھیک نہیں ہے. بد تہذیبی آج وہ کسی کے ساتھ کریں گے، کل ان کی باری ہوگی پھر وہ روئیں گے. ایگری. میاں صاحب، میرا اب آپ کی اس بات کے اوپر، میں نے بڑی تسلی سے آپ کی یہ بات سنی. میرا آپ کیا اس بات پہ، میں نے کہا کہ ہم نے بڑے کھلے لفظوں میں بات کی کہ عمران خان صاحب آتے ہیں، ان کو پروٹوکول نہیں ملتی، اور وہ آئے بھی تھے تو طالبان کا معاملہ حل کرنے کے لیے. آئی ایگری، ٹھیک ہے. بٹ ظاہر ہے انہوں نے اس بات پہ ریزرویشن بھی نہیں کی کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے انڈر کام کرتا ہے جنرل. تو ہاؤ کم جنرل واز ون اسٹیپ اہیڈ آف پرائم منسٹر؟ دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی کنسرن آن دیٹ. ہوگا اندر ہر کوئی اپنی سیٹ کو انجوائے کر رہا تھا. مگر یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں. ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کا ریڈیو ہے، کوئی اب آج کے پروگرام کے بعد کوئی کہے گا یہ جی مسلم لیگ نون کا ہے یا پی ڈی ایم کا. یو نو واٹ، آئی کی ناٹ پلیز اینی باڈی. مگر میں آپ سے یہاں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ جو آپ تو صرف زبان کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو اپنا اخلاق اور رویہ بگاڑ لیا. دا فرسٹ ٹائم نیوڈ پکچرز اگر کسی کی ڈالی گئی تھیں تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور ان کی والدہ کی ڈالی گئی تھیں. حالانکہ وہ فورن میں پڑھتی تھیں. ان ساروں کے بچے فورن میں پڑھیں، اور آپ کو پتہ ہے فورن میں بچے جب یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جاتے ہیں ملتے بھی ہیں، اپنے کلاس میٹس کو ملتے ہیں، ان کے کلاس میٹس نے شارٹس بھی پہنی ہو سکتی ہیں. وی ہیو نو ایکسیس آن دیٹ. تو محترمہ بے نظیر صاحبہ کی تصویروں کو جس حساب سے، میں تو کہتی ہوں بلاول بھٹو بڑا جیدار لڑکا ہے کہ میری ماں کو کوئی کچھ کہے میں تو کبھی ساری عمر بخش نہ سکوں. مگر یہ سیاست اتنا گندا کھیل ہے کہ لوگ اپنی ماں کو دی ہوئی گالی بھی بھول جاتے ہیں. مجھے زرداری صاحب سے گلا نہیں، مگر میں بحیثیت بیٹا ضرور تصور کرتی ہوں کہ بیٹے کو ماں کے خون کا حق مانگنا ضرور چاہیے تھا.
یہ وہی پارٹی ہے جس نے تب ان تصویروں کو جہازوں کے ذریعے پھینکوایا تھا. آج جتنی ننگی فلمیں ویڈیوز ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ جناب نواز شریف صاحب نے وضع تار زندگی گزاری. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا, شی ہیز کراس دا لائن. اور مجھے ترس آتا ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ یہ وہ قوم کی میجورٹی, میں کینیڈینز کی بات نہیں کر رہی, آپ تو کینیڈین ڈالر میں کما رہے ہیں, امریکن ڈالر میں کما رہے ہیں, یہ وہ قوم ہے جس کو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا نہیں ملتا تو ان آدمیوں کے آنسو نہیں تھمتے, روٹی نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ ریڈی ہے کہ مجھے جو آدمی لیڈ کر رہا ہے, یہ جو مجھے میرے کنٹری کو سنبھال رہا ہے, وہ برانڈیڈ کپڑے پہنے, یعنی برانڈ ہیز بیکم اے پرابلم ان دیٹ کنٹری. اور آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اب یہ ننگی باتیں کون پھیلا رہا ہے, یہ فحاشی کون پھیلا رہا ہے ملک میں؟ آئی ایم ٹوٹلی ان ایگریمنٹ ود یو. اس میں سے مجھے کسی بھی ایک نقطے پہ اختلاف نہیں. کیوں کہ جس واقعے کے بعد جب بیگم نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وائٹ ہاؤس میں تھے, جہاں سے یہ تصویریں گئیں اور اس طرح سے گئیں, اس کا میں اس لیے گواہ ہوں کہ اس وقت میں بالکل نوجوان صحافی تھا, اور میں, محمود شام صاحب, عارف نظامی صاحب, مائی سیلف اور ایک اور سندھی اخبار کے ایڈیٹر تھے. ہم 4 بندے زندگی میں پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس میں 1974 میں ہم داخل ہوئے تھے, اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نصرت بھٹو کی جو تصویریں تھی فورڈ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے, وہ ہم نے منظر آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ تصویر ہم نے نہیں دیکھی. میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. یہ بھی جنگ کی اور ان کی عنایات ہیں کہ میں وہاں موجود تھا. ہم 4 صحافی موجود تھے. شام صاحب اب بھی ماشاء اللہ باقاعدہ حیات ہے. محمود شام, مجیب الرحمان شامی صاحب, نا جی, محمود شام جو ہمارے جنگ گروپ کے ایڈیٹر بھی رہ چکے. سوری سر, جی سر, جی, تو وہ بھی موجود تھے. تو ہم چاروں لوگ جو ہیں یہ وہاں موجود تھے, اور ہم نے وہ دیکھا. اور دوسرے 2 یا 3 دن بعد جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں پر باقاعدہ یہ بیگم نصرت بھٹو کی جو تصاویر تھیں فورڈ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے, یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں پر ہوا ہے. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. دیکھیے جو شروع کرتا ہے نا, دیکھیے قتل کے مقدمے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہو اسٹارٹڈ فرسٹ اور کس نے اٹیک پہلے کیا. تو اس لحاظ سے بالکل اگر یہ بیگم نصرت بھٹو کی تصویریں کی گئی ہیں وہ ٹھیک ہے. مجھے بلاول سے کبھی زندگی میں اس سے پہلے مطلب ہے انٹریکشن کرنے کا موقع نہیں ملا. اب جب فارن منسٹر بنے ہیں, یونائیٹڈ نیشن آتے ہیں, بہت اچھی گپ شپ ہوتی ہے. اس میں ماں کے خون اور باپ کی جو ہے نانا کی جینز جو ہیں بدرجہ اتم موجود ہیں. پاکستان میں انہیں کسی بھی نظر سے دیکھا جائے, لیکن میں نے ان کو جو انالائز کیا ہے ایز اے ڈپلومیٹ آف پاکستان, واقعی اس لڑکے کے اندر اس کی عمر جو ہے اس کے مقابلے میں اس کی ویژن اور ذہانت اور آرٹیکولیشن وہ میں کافی زیادہ پاتا ہوں. ٹھیک سر, مگر سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکسtan میں اگر یہ ہے تو آج جو یہ ننگی تصویریں, ننگی ویڈیوز, یہ آج بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے نکل رہی ہیں, کیونکہ آپ کے بندیال صاحب یا مسلم لیگ نون ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہو از ڈوئنگ اٹ؟ ٹھیک ہے, وہ درست ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اینڈ آئی ایگری, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے, اور یہ زیب نہیں دیتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے نکل رہی ہیں تو ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے جو حامی ہیں وہ کس زبان میں جواب دے رہے ہیں. بات تو یہ نہیں ہے. اگر میں مطلب مجھے کوئی آدمی گالی دے کر جاتا ہے اور میں بھی اس کو برابر کی گالی دیتا ہوں, تو کیا مجھے لوگ مہذب کہیں گے؟ دونوں کو غیر مہذب کہیں گے نا. آئی ایگری سر, آئی ایگری. مگر سر یہ جو سسٹم پہ ہم چل نکلے ہیں, زبان کا سسٹم سمجھ لیں یا, مگر پہل جو کی گئی کہ آپ, اور مجھے خدا گواہ ہے, آئی مائٹ بی رانگ اینڈ آئی ٹیک دا بلیم, آئی مائٹ بی رانگ, مگر مجھے یقین ہے, آئی لک ایٹ مائی اون ریفلیکشن, کہ یہ ویڈیوز, موسٹ آف دیز ویڈیوز اینڈ موسٹ آف دیز جو آڈیوز ہیں یہ غلط ہیں. بیکاز آئی لک ایٹ مائی اون ریفلیکشن, آپ ایز اے بہن, ایز اے بیوی, ایز اے دوست کبھی اس طرح کی بات چیت, میرا نہیں خیال, یہ انتہائی گری ہوئی حرکتیں ہیں. بٹ آپ زبان کا استعمال ایک الگ جگہ پہ, پرابلی دیٹ از اینڈ آف دا فرسٹریشن. مگر کون ہے جس نے باقاعدہ میڈیا سیلز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ یہ زبان کا استعمال تو غلط ہے ہی ہے, مگر جہاں ویڈیو بنا دی آپ نے نوجوان نسل کو گندی چیزیں دیکھنے پہ آمادہ کر دیا, آپ نے ایک اور سیڈ سو کر دیا.
डू यू एग्री और नॉट? मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ, चाहे जुबान से गंदगी अदा हो, ठीक सर, या उसको पिक्चर की सूरत में हो, ठीक सर, गंदगी गंदगी है। दूसरी बात यह है कि हम जुबान से गंदगी का क्यों आगाज करें, क्योंकि जुबान की गंदगी जो है वो फिर उसके बाद ऑडियो विजुअल में ही तब्दील होगी ना, ठीक सर, ज्यादा एक कदम आगे बढ़ेगा। तो ठीक सर। हमने उस मंजिल की तरफ जाना ही क्यों है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इस वक्त मुल्क के बचाने का सवाल है भाई। आप और हम बाहर बैठे हैं, हम लोग मतलब है, लेकिन वहाँ जो लीडरान ग्रामी है, चाहे वो आपकी हुकूमत की तरफ क्यों, या ये इमरान खान की अपोजिशन की तरफ क्यों, उनको इस बात की, दोनों को, किसी को ये परवाह नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सब दोनों कुर्सी के, एक कुर्सी पे बैठे रहने के चक्कर में है, तो दूसरा कुर्सी को तबाह करके और हटा कर नई कुर्सी लाने के चक्कर में है। ये नहीं होना चाहिए। मुल्क इन सबसे ऊपर होना चाहिए, बजाय इसके मुल्क के अब आप ये गंदी जो नीचे की पैटी सियासत है आप उसमें लें। पहली बात तो ये कि वो लीडर कैसा लीडर है कि जिसका इतना विजन नहीं है कि वो बाजवा जैसे दुश्मन को नहीं पहचान सका और बैठ के पब्लिक में तारीफें करता रहा है। ये क्या बात हुई? ये तो सर सदा से जितनी आपकी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सब ने आज तक नोबडी कुड ओपन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। मुझे ये कहने की इजाजत दें कि लीडर जो है, लीडर विजन वाला होता है, रैबर होता है, आगे काफिले को लीड करता है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे फलां ने गुमराह कर दिया, फलां ने झूठ बोल दिया, फलां ने अंदर से रेशा दवानी की। फिर अगर वो लीडर इतना विजनरी नहीं है तो घर बैठे, फिर उसको मैदान में आने की जरूरत नहीं। चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, या चाहे कोई और हो, समझे ना। अगर मेरे फौज का सिपा सालार जो है वो इतना विजनरी नहीं है तो मैं उनको उसका हकदार नहीं समझता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके वही वाली बात है कि आप कैसे तारीफ कर सकते हैं। अगर मैं किसी बंदे की तारीफ कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये तो मेरा मोहसिन है, फलां है, तो फिर वो उस वक्त में जाके जो उसको उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाना उनको दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब फिर पपट अपना हुक्मरान थे। वो तो कहते थे कि भाई ये कमांडर इन चीफ मेरे अंडर में है और मैं आर्मी का भी सरबराह हूँ और मैं जनाब अली मुल्क का सरबराह मैं हूँ। कितने बयान उनके आपको मैं दिखाऊं? तो ये बयान वो झूठे दे रहे थे या झूठ बोल रहे थे, ये कौम को गुमराह कर रहे थे? आप भी जरा मुझे ये बताइए ना कि ये सारे बयानात हम कहाँ लेके जाएं। इसी तरह से अगर मतलब कि ये अपना हुकूमत है तो हुकूमत से मैं पूछता हूँ कि आपने नुसरत भुट्टो के जमाने में उसकी मतलब है कि इस तरह की बेहुरमती क्यों की थी, जो आज आपको जो है तकलीफ होती है कि अगर आपकी तरफ कोई आग आती है तो आप क्यों तकलीफ देते हैं? बुनियाद तो आपने डाली। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, कत्ल में भी ये होता है कि सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया है या ऑफेंस करके कत्ल किया है, मुकदमा वही बनता है। सेल्फ डिफेंस में आप बरी हो जाते हैं और ऑफेंस में जो है आप कातिल करार पाते हैं। तो ये चीजें मेरी बहन सोचने की हैं। और आरिफा, लेट मी टेल यू इन वन वर्ड कि आपके इस रेडियो प्रोग्राम ने इस अरसे के अंदर जितनी तरक्की और जितनी डाइवर्सिटी और जितना बैलेंस दिखाया है, हैट्स ऑफ टू यू एंड जमाल साहब एंड हैट्स ऑफ टू द लिसनर कि एक बैलेंस भी आया है आपके प्रोग्राम में, वकार भी आया है। और दूसरा ये कि आपकी निगाह जो है वो अब मतलब है कि अपना कहते हैं कि वो निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, तो ये 3-4 चीजें जो हैं आपके रेडियो प्रोग्राम में अब पाई जाती हैं। मुझे कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। सर आपका बहुत शुक्रिया और क्रेडिट गोज टू यू। आई रिमेंबर वी स्टार्टेड फ्रॉम यू और तब भी हम बाकायदा ऑन एयर थे और पीटीआई के एक शख्स ने इंतहाई नाजेबा इस्तेमाल ऑन द एयर वेव्स किए थे और मुझे याद है हमें काटना पड़ा था कि यस, और जिसमें मैं आज भी ये कहती हूँ कि अपनी जुबान का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं किए थे। और आपका बड़ा खासा था कि आपने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि उनको और हमें साथ इकट्ठे एयर पे लेके आएं ताकि हम क्लैरिफिकेशन इसकी कर सकें। हमने उसको क्लैरिफिकेशन के लिए एयर पे लेके आए थे, उन्होंने गंदी गाली दे दी थी। दिस वाज अ वेरी शेम फॉर एवरीबॉडी। बट एनीवेज, मेरा सर आपसे सवाल है पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त कि पीडीएम और जनाब पीटीआई अल्टीमेटली दे सैट डाउन। आज जिसमें शामिल नहीं हुए जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हमारा तो मिलता ही नहीं, दिमाग ही नहीं मिलता। मगर आज जनाब आसिफ ख्वाजा साहब ने भी ये लफ्ज़ कहा कि इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। पीटीआई ने 3 मुतालिबात रख दिए हैं। पहला ये कि इलेक्शन 3 महीने के बीच में हों वगैरह वगैरह, 3 उन्होंने कंडीशंस अपनी रख दी हैं। व्हाट डू यू थिंक, ऊंट आपको किसी करवट बैठता हुआ नजर आता है?
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک دونوں سائڈیں جو ہے یہ اپنی اپنی حد پہ قائم ہیں، اور عمران خان صاحب پر میں اس لیے زیادہ ذمہ داری ڈالوں گا کہ وہ اس وقت پاپولر لیڈر ہے، کوئی شک نہیں کہ عوامی پاپولیرٹی جو عمران خان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے حوارین جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس کے تکبر میں سب کو ڈکٹیٹ کرنے کے بجائے ملک کے حالات کو سامنے رکھیں، ملک کو سامنے لے کر چلیں، ملک کے جو ملی تقاضے ہیں ان کو سامنے لے کے چلیں، کرسی اقتدار انشاءاللہ۔ ایک دفعہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر آپ یہ سوشل ویلفیئر کے شوکت خانم والے مشنوں میں رہتے تو یہ قوم آپ کو جو ہے خود کندھے پہ بٹھا کر ملک کا وزیر اعظم بناتی۔ آپ سیاست میں آئے ہیں، سیاست کے مسائل جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ان کو آپ کے شہر کینیڈا ہی میں ایک ملاقات میری کوئی 2 گھنٹے کی ہوئی تھی، اس میں نے ان سے عرض کیا تھا، اور آج بھی میرا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاپولیرٹی دی ہے، مستقبل کا وزیر اعظم بننے کی ان کے لیے گنجائشیں دی ہیں، ان کو چاہیے کہ تدبر سے، تحمل سے، صبر سے کام لیں، بجائے اس کے کہ وہ جناب علی خالی روز ایکیوز کر کے۔ اب دیکھیے ملک کی معیشت کہاں آ گئی ہے، آپ کا جو کینیڈین ڈالر ہے وہ اس وقت جناب علی آپ کے 170 روپے کا ہوا ہے، اور یہ امریکن نہیں سر جی، امریکن 200 کینیڈین 210 کے اوپر چلا۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے کبھی سوچا تھا زندگی میں بھی کہ یہ ریٹ آپ کو دیکھنے کو کبھی ملے گا کینیڈین ڈالر کا یا امریکن ڈالر کا؟ ٹھیک ہے، تو ملک کی معیشت تباہ ہے، ملک میں غربت ہے، مطلب جابز نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو صرف بلیم گیم کے اندر ہم نے گھیرا ہوا ہے اور ملک تباہ ہو رہا ہے۔ خدا نہ خاصا یہی حالت رہی تو آپ کو اپنے ایٹمی اثاثوں کے بھی خطرات ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کو یاد رہیں گے کہ خالی ان کے یہ کہنے سے کہ یہ ایٹمی جو ہے اثاثے میں نے نہیں چھنوائے، انہوں نے چھنوائے ہیں، چھنوائے کوئی بھی، میرے ملک کے ایٹمی اثاثے چھینے جائیں گے، میرے ملک پر جو ہے یہ شرطیں لگ رہی ہیں، میرے مطلب جو ہم شہری ہیں، جو میرے شہری بھائی پاکستانی ہیں، غریب ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں یار۔ اس لحاظ سے عمران خان جو اکثریت کی اگر پاپولیرٹی میں ہے، ان کو ان چیزوں کا خیال کر کے وقتی طور سے بہت مطلب تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جرمنی نے پہلی جنگ میں ہتھیار ڈالے اور اس کے بعد ان کی مرضی کے مطابق بھی معاہدے سائن کیے، میرے نبی نے بھی صلح حدیبیہ بھی سائن فرمائی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر چاہتے تو وہ کنفرنٹریشن لے سکتے تھے اور کنفرنٹریشن لے کے کر لیتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے سورہ فتح بھی نازل کی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ کھلی فتح دی۔ تو عمران خان صاحب کو تدبر اور ان ساری چیزوں سے اقتدار کا فوبیا جو ہے یہ عقل سے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اور ان کو جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ خدا کے واسطے یہ اقتدار کی کرسی اور 80-90 ایڈوائزر لینا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بجائے جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر یہ ملک نہیں ہوا تو کل ان کو اپوزیشن کی نہیں، ان کو کوئی جوتی مارنے بھی نہیں آئے گا۔ یہ دونوں پارٹیوں کو چاہیے، دونوں پارٹیاں۔ سر میرا بڑا عجیب سا سوال میرے دماغ میں آیا، آپ کی بڑی پہنچ ہے یو این او کے پلیٹ فارم پہ، سمجھ لیں امریکن، آف کورس ایوری بڈی نوز یو، کیا کبھی آپ نے ان پولیٹیشنز کے ساتھ سوال کیا پاکستان میں اگر ڈالر کا ریٹ، روپے کی قیمت گرتی ہے تو ڈائریکٹ فائدہ ہے آپ کے ان تمام لیڈر کو جو سیلف انفلکٹڈ یا سیلف امپوزڈ اسائلم میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ان تمام کے بچے جو کاروبار کر رہے ہیں پاکستان کو ہی سولر سسٹم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں بیرون ملک سے، تو اگر ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور روپے کی قیمت گرتی ہے تو انڈائریکٹلی جناب اسحاق ڈار صاحب یا میاں صاحب ان کے بچوں کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے، ایون آپ کے آرمی کے جو عاصم باجوہ صاحب ہیں ان تمام کو بینیفٹ اس کا ملتا ہے۔ پوری دنیا کے پاس یہ پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف چائنا میں گئے ہوئے ہیں، اور اگین کیا ہے وہ یا تو اپنے نیوکس کی حفاظت کے لیے گئے ہیں یا پھر وہ پیسہ مانگنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کا اپنا پیسہ ہے، اگر آپ ہی اپنے پیسے کا قرض دے دیں تو وائی ڈونٹ دے برنگ دیئر اون منی ٹو پاکستان؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن اس میں عارفہ جی بات یہ ہے کہ اس میں کیا عمران خان کے کیمپ کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اسی گندے کام میں ہے؟
یہ رشوت نہیں لے رہا. میں عمران خان کے کیمپ کی سر دیکھیے کیمپ کے لیڈر کی بات آپ نے جو لیڈر کی بات کی میں آپ سے ایگری کروں. میں یہ کہتی ہوں میاں صاحب رول کر رہے ہیں. میاں صاحب شہباز شریف صاحب ڈکٹیشن لینے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں, ڈکٹیشن لینے کے لیے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, ڈکٹیشن لینے کے لیے سعودی عربیہ جاتے ہیں. کتنا بدقسمت ملک ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مجھے تو خود چاہیے کہ میرے جیسے آپ سارے کے سارے جو دو گھر ہیں وہ بیچو اور چلو پاکستان لے. ہمارے دو گھروں سے نہیں, میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کی پوری پراپرٹی اور ایسٹس ہے, ان کے کاروبار ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان میں جب سے گئے ہیں بجائے ڈالر کی اڑان نیچے آنے کی ڈالر کی پروان اوپر سے اوپر چلتی چلی جا رہی ہے. یہ لوگ یہ دے آر انجوائنگ دا بینیفٹ. آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ عمران خان کی ٹیم یا نواز شریف صاحب کی ٹیم کے لوگ آئیں, مطلب لیڈر تو فرنٹ سے کھیلتا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ لیڈر کو تو ہے وہ قابل احتساب سمجھتی ہیں, جو اس کے ایسوسیٹ جو اس کے ایڈوائزر ہیں وہ نہیں ہے. اور کل کو پھر عمران خان جی کہیں گے وہ فلانا آدمی غلط تھا, مجھے غلط ایڈوائز دے دیا. یہ تو نہیں نا. اچھا آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب صحیح کیا انہوں نے کہ یہ اسی قابل ہے کہ یہاں پہ غریب لوگ رہیں اور ہم پیسے والے نہیں؟ نہیں, عرض یہ ہے عارفہ جی کہ میں تو دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ نے دیکھا نہیں کہ میں دونوں طرف کے مثال میں تو اب لیڈر ٹو لیڈر ایپل ٹو ایپل بات کریں نا. ہاں کیا مطلب اگر ایک آدمی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جب پاور میں تھا غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب کہ اب میں اس کو معصوم قرار دے دوں کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے؟ نو, آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. آئی ول ہولڈ ہم بائی ہز اکاؤنٹس. عمران خان صاحب کو بالکل یو کین ہولڈ ہم اکاؤنٹیبل. مجھے افغانستان میں 5 دفعہ سفر کرنے کا موقع ملا ہے, اور جب میں وہاں گیا تھا تو یقین جانے کہ امریکن $50 جو ہے اس کی اتنی بہت زیادہ افغانیاں تھی کہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی, مجھ سے پکڑی نہیں جا رہی تھی. آئی ہیڈ ٹو کیری ان اے بیگ. لیکن اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو روپے ہیں وہ ہمیں بیگ میں لے کے جانے پڑتے ہیں. لیکن اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ حامد کرزئی ہو یا مطلب ہے کہ کوئی اور ہو, افغانیوں کے ہاں ڈالروں کی برسات ہوئی ہے. $1 ارب ہر مہینے خرچ ہوا ہے وہاں, ٹھیک ہے. لیکن آج اس میں سے کوئی افغانی مجھے بتا دیں جنہوں نے اثاثے باہر جمع کیے تھے. حامد کرزئی کے باپ بھائی جو ہے اس کو مطلب ہے کہ وہ قتل ہونا پڑا, سارے اثاثے وہیں چھوڑ گیا, دنیا میں کیا لے کے گیا. اور جو باقی حامد کرزئی وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اپنی زندگی گمنامی کی اب گزار رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو اور اپوزیشن دونوں کو اکراس دا بورڈ یعنی عمران خان کے بھی لوگوں کو اور ان کو بھی دونوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ موت سے کوئی کسی کو فرار نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اس قسم کی پلنڈرنگ ہوتی ہے وہاں پر یہی تباہی آتی ہے, اور اس تباہی میں ان کے گھر نہیں بچیں گے, چاہے وہ عمران خان کے ایڈوائزر ہوں اور چاہے وہ شہباز شریف کے ایڈوائزر ہوں. ٹھیک سر, تو یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے پرسنالٹیز ڈو ناٹ میٹر ٹو می مائی ڈیئر. ٹھیک سر, پرسنالٹیز چاہے وہ نواز, اور یہ نہیں ہے اگر آپ میرا ریکارڈ دیکھیں تو ان سب کے ساتھ اللہ کا شکر ہے, چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹر ہو یا سویلین لیڈر ہو, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہے کہ میں آنکھ اٹھا کے اور پوکنگ کوشچن ہمیشہ کیے ہیں, کریٹیکل کوشچن ان سے بھی کیے ہیں, عمران سے بھی کیے ہیں. لیکن یہ کہ یہ کسی کو فرشتہ قرار دینا یہ آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے ایز اے میڈیا پرسن, اور مجھے میرے لیے بھی نہیں ہے. سر میں تو بالکل فرشتہ قرار دے ہی نہیں رہی, مگر میں یہ ضرور کرتی ہوں. آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں عمران خان اگر if he cannot hold his own party's corruption اور اپنی پارٹی میں اب دیکھ لیجیے نا کہ یہ ایم پی اے کی ٹکٹیں جتنی دی گئی ہیں اس میں کیا کیا تنازعات سامنے آ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ if he cannot command his party effectively how can I believe him کہ he will command my country effectively. نہیں کر سکتا پھر وہ. اور یہی کافیت ان کے ساتھ ہے کہ جب انہوں نے یہ جو بھی حکمراں ہیں انہوں نے اگر مطلب ہے کہ اپنے دوستوں کو کرپشن سے روک سکے تو یہ ملک میں کرپشن کا نعرہ لگاتے کیوں ہیں؟ گھر جائیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر میرے ملک کے مفادات چاہے وہ بھائی اپنا شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو, جو میرے ملک کے مفادات کو کمپرومائز کرے گا آئی ول ٹاک اگینسٹ ہم. جو میرے ملک کے مفادات کو جو ہے اپنی بد عقلی سے مطلب خراب کرے گا وہ اس کا جو ہے وہ میرے نزدیک برا آدمی ہے, چاہے وہ عمران خان کی پارٹی کا ہو چاہے اس کا ہو. ابھی میں پاکستان گیا تھا, میری فواد چودھری صاحب سے اور وہ اسد عمر وغیرہ سے ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, گفتگو بھی ہوئی ہے, مختصر گفتگو رہی ہے لیکن گفتگو ہوئی ہے. اور میں نے جن باتوں کا میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں الحمدللہ ان کے سامنے بھی اظہار کیا ہے. اور میں نے یہ کہا کہ میں خان صاحب اگر بات کریں گے تو میں ان سے ملوں گا,
اگر بات نہیں کریں گے تو خالی میں وہ مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں, ان کی بڑی مہربانی عنایت, میں نہیں گیا وہاں, اپنا زمان پارک نہیں گیا میں, اس لیے کہ اگر وہ انٹرویو نہیں دیتے, بات نہیں کرتے, میرے سوالوں کو جواب نہیں دیتے, تو باقی میں ان کے لیے میرے پاس احترام موجود ہے, اور وہ بھی مجھے عظیم کے نام سے جانتے ہیں, میں بھی انہیں خان صاحب کے نام سے جانتا ہوں. یہی کیفیت آپ یہاں شہباز شریف کی ہے, اقوام متحدہ میں آئے تھے, بات کی ہے, بلاول آتے ہیں, بات کرتا ہوں. بات آپ نے کبھی اس بات میں کوئی لوچ دیکھا ہو, کوئی جانبداری دیکھی ہو تو بتائیے. میری جانبداری صرف ملک کی مٹی کے اور اس کی سرحدوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی باؤنڈریز جو ہیں اس کے اندر اس کی جغرافیکل اینٹیٹی کے ساتھ ہے. یہ ساری شخصیات مرنے والی اور جانے والی ہیں. ایوب خان آئے تھے, وہ بھی چلے گئے دنیا سے, ضیاء الحق بھی جا چکے, یحییٰ خان بھی جا چکے, ٹھیک ہے, مشرف بھی جا چکے. جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑے حکمران اور عقل کل ہیں, وہ بھی عقل کل ثابت نہیں ہوئے. آج ہمارے سامنے پاکستان موجود ہے. اسی طرح سویلین لیڈرز میں آپ دیکھ لیجئے کہ بانی پاکستان بھی مطلب چلے گئے ہیں, جنہوں نے ملک بنایا تھا, ہم ان کے احسان مند ہیں. لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جنہوں نے ملک سے غداری کی وہ بھی چلے گئے. مسعود محمود جو ہے نیو یارک میں نے جاتے ہوئے دیکھا اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیات سے نا وفاداری اور شخصیات کو پسند کرنا اور ان کی فینٹاسائز کرنا جو ہے یہ کسی اچھے ذہی شعور صحافی کا کام نہیں ہے. یا پھر لفافہ دیکھ کر جو ہے وہ آنکھوں میں یا رال ٹپکنا یا آنکھوں میں مطلب ہے جو ہے وہ اپنا چمک آ جانا, وہ جو ہے یہ ضمیر کے وہ تقاضے ہیں کہ جو انسان کو اندر سے مار دیتے ہیں. وقتی طور سے آپ بڑے فائدے میں آ جاتے ہیں, کنسیشن ہو جاتے ہیں, لوگ ایڈوائزر بن جاتے ہیں. مجھے بے نظیر کہتی رہی کہ آپ میرے ساتھ چلیں آخری دورے میں, کہ آپ چلیں, آپ میرے ایڈوائزر ہوں گے. میں نے کہا نہیں, آپ کانوں کی کچی ہیں, آپ بات نہیں سن پائیں گے. ختم ہوئی بات, مجھے کوئی اس کا قرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف نے بھی مجھ سے یہی ایک بات کہی اور پبلکلی کہی, یہ نہیں کہ کوئی علیحدگی میں کہی. صاحب بہت سارے صحافی جماعتیں وہاں, انہوں نے نیو یارک میں مجھ سے کہا میاں صاحب یونائٹڈ نیشن چھوڑے میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا نہیں جناب, آپ کے یہاں خوش آمدیوں کا مطلب ہے کہ حالانکہ میرے بڑے اچھے دوست تھے. سر میرا اب آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں, لیکن آپ کیا میری اس بات سے اگری کریں گی کہ مٹی کے سر میں 100% اگری کرتی ہوں, شناخت ہے اس سے وفاداری ہونی چاہیے. میں 100% اگری کرتی ہوں, بٹ انفارچونیٹلی وی آر سو مچ پولرائزڈ کہ جب ہم فیکٹس کی بھی بات کرتے ہیں نا تو دوسری پارٹی یہ سمجھتی ہے. جیسے میں اس وقت آپ سے ایک جواب لینا چاہتی تھی, مگر آپ نے اپنے تجربے کی بنا پہ مجھے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا, پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا کہ یس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے, وہ ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. مگر آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ, کیونکہ میں تو وہ جمعہ 8 دن بھی نہیں آپ کے مقابلے میں تجربہ, آپ نے میری اس بات کو گھما دیا. مگر میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یس عمران خان صاحب کی ایک بڑی جینون سی خواہش تھی کہ الیکشن ظاہر ہے اگر بن گئے, اٹ واز ہز اسٹوپڈیٹی, غلطی تھی ان کو غلط مشورہ دیا گیا. بلف کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کہ آپ نے ریزائن کرا دیا. غلط مشورہ ماننے والے کو آپ غلط نہیں, آپ نے ریزائن کرا دیا, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. نہیں جی ہم چوروں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے جی. اب وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں اور الیکشن ہو جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو پیسے نہیں ملے, 14 مئی کو آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے, 90 ڈیز آپ ایکسٹینڈ کر لیں, اگست تک آپ الیکشن کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے 2023 میں؟ اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اگر جو بھی پارٹی جیتتی ہے, آئی گارنٹی کہ پاکستان اسی سینیریو میں رہے گا, none of the other party is going to accept it. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ کیا مطلب ہے کہ دیکھیے ملک میں آپ جمہوریت چاہتے ہیں نا, آپ بھی تو مطلب ٹارچ بیئر ہیں نا جمہوریت کی میری طرف سے جی, ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے کہ جب عمران خان صاحب چاہیں اسمبلیاں توڑ کے بیٹھ جائیں, اور جب چاہیں سر غلطی کی آگے بڑھی ہے, میں تو کہتی ہوں غلطی کی. نہیں کیوں توڑی, غلطی کس کی تھی, کیوں توڑی انہوں نے؟ سر میں اس کی ڈیٹیل, اب اس پہ غلطی کر لی. آپ کو چاہیے تھا آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور بلکہ اسٹرانگ اپوزیشن ہو کے آپ گورنمنٹ کو چلنے ہی فیصلہ ہی نہ کوئی کرنے دیتے. میرے دوست میری بہن, بات یہ نہیں ہے سر. اب آگے ہم چلیں نا, یہ عمران خان کی غلطی تھی, ہم تو 20 بار کہہ چکے ہیں. لیڈر جو ہے, لیڈر وہ ہے کہ جس کی ایک غلطی کی سزا جو ہے وہ قومیں بھگتتی ہیں صدیوں تک, اور اسی طرح سے اس کے ایک اچھے فیصلے کا فائدہ جو ہے وہ بھی مطلب لیتی ہیں صدیوں تک. یہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ غلطی انہوں نے کیوں کی
अगर दूसरों की सुनते हैं तो फिर वो मेरे लीडर नहीं है। मेरा लीडर विजनरी है जो खुद अपने फैसले करता है, सबकी सुनता है, लेकिन फैसला अपना देता है। तो अब ये है कि जब चाहें आप उस मुल्क में आप असेंबली तोड़ दें और कहेंगे जमहूरियत का तकाजा है, और जब चाहें आपके लिए सूरत हाल फेवरेबल हो आप कहेंगे आप इलेक्शन कराइए। ये दोनों ये उनका प्रेमिस गलत है, एंड आई टोटली डिसएग्री विद हिम। और यही वजह है कि इमरान खान साहब के लिए मेरे पास जितने हाई मार्क्स थे, वक्त ने साबित किया है कि वो उस हाई मार्क्स के मेरे नजदीक, मेरे ख्याल में वो भी अहल नहीं है, और जो इस वक्त हुक्मरान है वो भी इक्वली, मतलब है कि इस वक्त बिल्कुल इनएप्ट और इनकॉम्पिटेंट है। मैं तो दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ ना, आप तो सिर्फ एक तरफ की जस्टिफिकेशन दे रही हैं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरे मुल्क की बदकिस्मती और मेरे मतलब है कि साहब जो मतलब के अपना पाकिस्तानी भाई हैं उनकी बदकिस्मती ये है कि ना अक्ल और इस्तदलाल और तदब्बर जो है ना हुकूमती कैंप में है और ना ही अपोजिशन के कैंप में। अपोजिशन को जो है वो इस बात की का मतलब है कि चढ़ा हुआ है कि हम मेजॉरिटी में हम जीत जाएंगे, ठीक है, किन हालात से होंगे। वायलेंस को आपने इतना ज्यादा फरोग दे दिया है कि कोई पता नहीं कि वायलेंस कब और कहाँ से फूट जाएगा। बदतमीजी को आपने यहाँ तक दिया है कि पता नहीं कि किसकी दाढ़ी किसके हाथ में होगी, किसका दामन किसके हाथ में होगा। इकोनॉमी को आपने इतना तबाह कर दिया है कि लोग मेरे ख्याल है वोट खरीदने के लिए भी अपने आप को वोट भी बेच सकते हैं। ये तो सर बड़े अरसे से चल रहा है, आपको भी पता है, वोट का बिकना तो बड़े अरसे से चल रहा है। तो आरिफा ये नहीं होना चाहिए, जो ठीक है सर ये तो बहुत कुछ आपके सेनेट के वोट बिका करते होते थे। मैं आपको 80s में ले जाती हूँ, आई वाज अ स्टूडेंट, हारूनाबाद के खान्स थे वो आया करते होते थे। ये तब की बात करती हूँ, करोड़ रुपया जिक्र होता था तो सेनेटर की सीट के लिए पैसा लगा करता होता था। ये मैंने आपको 81-82 की बात बता रही हूँ, हम तो स्टूडेंट थे। मुल्क की तबाही में 75 सालों में जो लीडर हमारे बहुत सारे थे जिन्होंने गलतियां की हैं, जो उसका नतीजा है। जो उसमें अयूब खान की गलतियां भी शामिल हैं, जियाउल की गलतियां भी शामिल हैं, याहिया खान की गलतियां भी शामिल हैं, और सिविलियन लीडर्स की भी गलतियां शामिल हैं। 2000 टाइम वो था कि नवाज शरीफ और बेनजीर आपस में लड़ते थे और बुरी तरह से लड़ते थे। कहने का मतलब ये सब गलतियों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये कहना कि 3.5 साल में इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं या उसके बाद कोई गलती नहीं, मैं इससे मुबर्रा हूं। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रही। आप 38 सालों के दौर को 3.5 साल के दौर में तो नहीं कंपेयर कर सकते ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं तो यहाँ तक, आप दूर की बात क्यों जाते हैं, आप नेक लोगों के बेटे हैं, नेक खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जनाब सोहरवर्दी फैमिली उनके भाई हैं आप। मगर ये तो अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया जैसी कौमें वैसी उनकी लीडर्स, कुरान के लफ्ज हैं ये। अच्छा ऐसा करें ना, ठीक मैं इसको तबलीग शुरू करते हैं कि अल्लाह की तरफ से सब कुछ अल्लाह की तरफ से। वी मूव फॉरवर्ड सर, वी मूव फॉरवर्ड। डू यू थिंक कि आपको इलेक्शन 2023 में होते हुए नजर आ रहे हैं? अक्टूबर तक तो इम्कान, ये देखिए अब ये दोनों आज इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं वो तो मतलब है कि कामयाब नहीं होने भी नहीं है और हो भी नहीं सकते। जी सर। क्यों कि वो दोनों ने पोलराइजेशन जो है, इमरान खान ने पोलराइजेशन को नहीं खत्म करना क्योंकि उनके हक में जाती है, और ये पोलराइजेशन जो है ये मानने को इसलिए तैयार नहीं कि इनके पास रास्ता कोई नहीं है। आप देखिए ना, दोनों तरफ एक जैसी मेरी बहन नजर डालें आप। नहीं सर, मैं तो वही आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरा बल्कि आपसे एक और सवाल है, और इसके बारे में इलेक्शन आपको होते हुए अक्टूबर तक क्या, और मैं तो बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मुझे तो 2023 में ये इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। अगर होंगे भी तो आप देखिएगा फिर आप साथ ही अगले इलेक्शन के लिए खड़ेंगे। मुल्क का सिनेरियो बदलने का नहीं है सर। आप पाकिस्तान खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि पाकिस्तान के पास यूथ बहुत ज्यादा है, मगर यूथ को किस तरफ दिया है, उस यूथ को मिसगाइड कहाँ कर दिया हमने? सर मैं यही तो आपसे पूछने जा रही हूँ, दूसरी बात यह है कि देखिए एक इलेक्शन हुए थे 1969 के, मैं उस वक्त नौजवान सहाफी था, उसका लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, असद उमर के वालिद साहब जनरल उमर जो हैं वो उस जमाने में मतलब है कि कदर फर्क के साथ इसी तरह से थे कि भाई वो फौजी थे, हुक्मरान मतलब के क्लिक में नंबर 2 नंबर 3 पर वो वाइस थे, ठीक है। उनकी गलतियां आज कोई नहीं, उनकी गलतियों का कोई जिक्र नहीं करता। और उस वक्त इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में हमने आधा पाकिस्तान खोया है। मुझे ये डर है, आप ये से समझ लें कि मुझे खौफ है, कुछ है मुझे वो मतलब मुल्क के अपनी शनाख्त। एग्री सर, मुझे अब डर है सिर्फ बलूचिस्तान का। दोबारा ऐसे इलेक्शन हो कि जिसके अंदर
خدا نہ خاصا پاکستان کا فیوچر ختم ہو جائے, پاکستان کی نیوکلیئر پوزیشن ختم ہو جائے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے. جس طرح آپ کے عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک 3 ٹکڑوں میں پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ منہ میں خاک ہر ایسے آدمی کے منہ میں خاک. کہا ہے نا کہ ملک 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, کہا ہے نا, کیوں کہا انہوں نے؟ بس سر یہ کیش کرنے کے چکر میں میرے سر. تو میرے لیے بھائی دونوں قابل مذمت ہے, میں راندہ درگاہ ہوں, آگے چلیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ میاں صاحب. اللہ تعالیٰ آج مجھے ڈر تھا کہ آپ کے ساتھ کسی لڑائی پہ نہیں میاں صاحب, میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں. میرے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد بھی ہوگا آپ ہی کا انٹرویو تھا, اور جن لوگوں نے لیا میں نے آپ کو بالکل آنیسٹلی بتایا تھا کہ they just want to clarify some few things. کوئی ایسی بات نہیں, لوگ ہیں جو ان کے حامی ہیں وہ ہیں. میں تو مشرف کے ساتھ بھی الحمدللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات. What do you think جناب, آرمی جو ہے کہتی ہے یہ پولیٹیکل ہو گئے, do you think, I doubt it very much. میرا غم میاں صاحب, میرا غم یہ ہے کہ آپ نوجوان نسل کے سامنے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں, اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ نوجوان نسل جو ہے نا یہ آپ کے سامنے بہت برے طریقے سے آ کے کھڑی ہونی ہے. مثال کے طور پہ میاں صاحب اسلام سعودی عربیہ جاتے ہیں, میاں صاحب اور مریم صاحبہ اپنی تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا, اور میں نے وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ میں عزت دے کے دیتا ہوں, میں ذلت دیتا ہوں, میں اکیلا کر دیتا ہوں, اولاد دیتا ہوں, اولاد لے کے آزماتا ہوں. مریم اورنگزیب ٹویٹ کرتی ہیں کہ ایم بی ایس سے ملاقات ہوئی, سنا ہے کہ راحیل شریف تک ان سے نہیں ملے, اور میاں صاحب نہ تو کعبہ شریف میں مسجد کی جمعہ عید کی نماز ادا کر سکے, بلکہ وہ جدہ میں جب اپنے گھر واپس گئے ہیں تو وہاں کی مسجد میں بھی نماز نہیں ادا کر سکے. اب میرا غم یہ ہے کہ اٹس اوکے, اللہ کا بلاوا ہے تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں, آپ کعبہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں, مگر اگر آپ نہیں مل سکا محمد بن سلمان اور مریم اورنگزیب ہماری جو وزیر مواصلات ہیں, اگر وہ یہ آ کے کہتی ہیں کہ محمد بن سلمان ملے, نہ ان کی کوئی ٹویٹ آئی, نہ ان کے دفتر خارجہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, تو آپ جھوٹ, جب ایک انسان ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے, 2 دفعہ جھوٹ پکڑتا ہے, پھر لوگ اس کی بات پہ یقین کرنا بند کر دیتے ہیں کہ تو ہے ہی ازنوں کا جھوٹا. Do you think she did a wrong thing کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں, کس بات پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ ہو رہی ہیں اسپیسیفک واقعات پر. اچھا, میں اوور آل یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے اگر حکومت جھوٹ بول رہی ہے اس سے بھی اتنی ہی نفرت اور اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا کہ عمران خان کے یو ٹرن اور اپنے بیانات کو خود کھا جانا جو ہے وہ قابل مذمت ہے. ڈپلومیٹک وے میں یو ٹرن, یا معذرت کے ساتھ جو ڈپلومیٹک وے ہے نا, ڈپلومیٹک وے میں یو ٹرن ہوا کرتا ہے, مگر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ اگر باجوہ صاحب نہیں چلنے دے رہے تھے تو خان صاحب کو چاہیے تھا تبھی چھوڑتے, کہتے یہ بندہ تو مجھے کام ہی نہیں کرنے دے رہا. میں تو 20 بار یہ کہہ چکی ہوں, اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے بہترین. سر میں 20 بار یہ کہہ چکی ہوں, 20 بار کہہ چکی ہوں, مگر وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا یو ٹرن ہے کہ جس میں جو ہے وہ سائفر کی آڑ لے کر آپ اسی نہیں سر, وہ سائفر کا تو میں اب آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, انہوں نے ایک بات کہی, آپ بھی سر اس بات میں ہیں, میرے پاس انفارمیشن بھی ہے, میں آپ کو بھی پرووائڈ کر دوں گی. دیکھیے امریکہ نے ہمیشہ رجیم چینج کیا, جس میں آپ ایجپٹ کی بات کر لیں, آپ عراق کی بات کر لیں, رجیم چینج تو از اے سپر پاور آف ٹوڈیز ڈیٹ. ٹھیک ہے, they can do regime change. آپ صحیح ہے, بالکل نہیں, یہ نہیں ہے. دنیا بھر میں دیکھیے تو امریکہ گلوبل پاور ہے, رشیا ایک گلوبل پاور ہے. ابھی رشیا اپنے آپ کو آ رہا ہے گلوبل پاور کے طور پہ, جب یہ ٹوٹا رشیا سفرڈ اے لاٹ. بھائی ماضی میں تو لاتے رہے ہیں نا چینج, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات تھی نا تو پھر اتنی بھی انہوں نے چاہیے کہ اب انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ ریان کو یہاں بھیجا ہوا ہے جو ڈونلڈ لو سے لے کے ہر ایک کی خوشامدیں کر کے معافیا مانگتے پھر رہے ہیں کہ بھئی معاف کر دیں, وہ غلطی ہو گئی. یعنی یا تو وہ غلط تھا, لیکن یہ ہے کہ اس سے میرے ملک کو کیا ڈیمیج پہنچا ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں
उस मुल्क, मेरे मुल्क को बस सर वो डैमेज अपनी हुआ है उस पोजीशन बात लेने से। के लिए, वो अपनी पोजीशन लेने के लिए माफिया मांग रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. बट अभी क्या आपने तो जब ये लफ्ज तो कहा उसको भी ना condemn करें ना फिर, कि उसको भी कंडम करें। नहीं मैं जब बिल्कुल अपनी पोजीशन इन्होंने लेनी थी तो पहले तो गालियां दी जी और कहा कि ये एंटी अमेरिकनिज्म मुल्क में फैलाया। जी. अब ये कह रहे हैं नहीं कि मियां हमारी साहब गलती हुई। जो वो जो साइफर की बात थी दैट वाज दुरुस्त, वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और अमेरिका वक्त हुजूर का वाला फिरौन है. मुझे कहने की आपको कहने की पता है इजाजत तारड़ दें। साहब आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं, तारड़ साहब को जो कौन से? हमारे एम्बेसडर थे यहाँ के जी, कनाडा के, जी, खुदा की कसम जी। नुक्कर में लगा के रखा हुआ है इस्लामाबाद में. हाँ, हाँ। इतना कॉम्पिटिटिव क्या है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं लेकिन मेरी अर्ज सुने ना, बात यह है कि साइफर के इत्तेफाक की बात है कि मैंने जिंदगी में चूंकि ये डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा कवर किया है ना अपना, तो ये साइफर जो है, देखिए पाकिस्तान के लिए भी साइफर कई इंडिया से जब आते हैं तो वो शिकायती होते हैं, इसी तरह से ये देखिए है। और साइफर के मैं तमाम करेक्टरों से वाकिफ हूँ। असद मजीद ना सिर्फ अमेरिका में एम्बेसडर हैं, मेरे वो दोस्त आज से नहीं है, मेरे दोस्त कम से कम मेरी उनकी दोस्ती कोई 10-15 साल से ज्यादा की है, जब वो यूनाइटेड नेशन में भी काम करते रहे। एजाज चौधरी, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी इन सब सफारतकारों के दरमियान रही है। और साइफर मेरे लिए कोई अजनबी चीज नहीं है। साइफर इसलिए अजनबी चीज नहीं है कि साइफर एक कोडेड टेलीग्राम होती है जो कोडेड जाती है और कोडेड होती है, और इसमें ये नहीं है, वो साइफर प्रोग्राम में जो कुछ भी था उसके अंदर जिस फौज को आज इमरान खान बुरा भला कह रहे हैं, उस फौज के जो नुमाइंदे यहाँ थे वो मौजूद थे जिस वक्त उसके नोट लिए गए। ठीक सर. ठीक है, तो ठीक है ना, तो लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। क्या आपका मोदी पाकिस्तान में हुकूमती तब्दीलियां नहीं चाहता? सर मैं अब अगर वहां से बिल्कुल तो इसका मतलब खतरा हो गया। नहीं बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मगर सर एक बात से तो एक बात मुझे और कह लेने दीजिए कि इस वक्त मेरे मुल्क की तो एजेंसियों में और मेरे मुल्क की जोग्राफी सरहदों के अंदर दुश्मन इतनी समझदारी के साथ शरायत किया हुआ बैठा हुआ अपने खेल खेल रहा है। इमरान खान आपको बलूचिस्तान नजर आ ही रहा है ना, खुदा के लिए इस गेम को समझे, वरना दुश्मन हमारा फायदा उठा रहा है। हम दुश्मन के हाथों, मतलब दुश्मन हमारे घर में आके बैठ के हमको तबाह करने के लिए लगा हुआ है। खुदा के लिए मुल्क को दोनों ये बचाएं, मैं तो दोनों से कहता हूं, दोनों बचाएं, दोनों बिल्कुल बचाएं। मगर मियां साहब मैंने बताया ना, मैं तो तिफले मकतब हूँ इस सिलसिले में। आपका तजुर्बा है। देखिए अमेरिका ने रजीम्स को मकतब नहीं है सर, अब आप प्रिंसिपल हैं स्कूल। नहीं अमेरिका ने रजीम्स को थ्रो करने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए, रजीम्स चेंज करने के लिए दे हैव डन एवरीथिंग। आप मैंने बल्कि पिछले कई दिनों से हुआ इस्लामिक समिट में भुट्टो साहब ने ब्लैक गोल्ड का जिक्र किया था, आज वो 6 बंदों का नाम कोई एक भी तबई मौत नहीं मरा उनमें से। आप सितंबर 11 का वाकया हो जाता है बिकॉज दे वांटेड टू चेंज अ रोड मैप। उन्होंने रोड मैप चेंज करना था, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी इराक की, मगर किसी एक शख्स ने बाद में इतना आगे कह दिया सॉरी इट वाज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सर रजीम चेंज करना, तख्ते पलटना वक्त क्या ताकत है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के बाद दे कैन डू एनीथिंग सर। आरिफा जी ये हिस्ट्री का एक है, रोमन एम्पायर भी जब थी तो वो छोटे इलाकों में जाके इसी तरह से करते थे, तबाही भी करते थे, खराज भी लेके आते थे, हुक्मरानों को भी हटाते थे। आज की ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में भी बड़ी कुव्वतें यही कर रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर लेकिन बात यह है कि फिर इमरान खान साहब को अमेरिका जैसी सुपर पावर को से शुरू करके और खत्म करना जो है मोहसिन नकवी पे लाके खत्म करना। सर यही तो गदर किया था जनाब जी। सर जी यही आपके पास फिर नॉलेज है, यही तो गदर हुआ था हमारे जनाब लियाकत अली खान साहब के, कि आप टुर गए थे या टुरना चाह रहे थे रशिया की तरफ और उसके बाद पासे लग गए। ठीक, तो इमरान खान ने भी जो ये कुछ किया इट हैपेंड। भुट्टो साहब ने क्या कहा था ये अमेरिका के बारे में लफ्ज़ जी? देखिए भुट्टो साहब के खिलाफ जब साजिश हुई थी उसमें भी अंदर के जो लोग थे, रफी रजा भी मतलब मौजूद थे, मसूद महमूद भी उसके अंदर शामिल थे। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा तख्ते उल्टे, और वो सवारतकार भी मौजूद थे कि जिन्होंने बाकायदा जाके और बाहर असाइलम ले ली
اور راتوں رات ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کو اگر جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے کہا امریکہ وہ آتی ہے جو نہ بھولتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے. یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا. بندہ ہیڈ ویژن والی بات بھی جو ہے نا وہ بھی مطلب ہے کہ مجھے یاد ہے جو پنڈی میں انہوں نے تاریخی تقریر کی تھی. میں نے ان کانوں گناہگار کانوں سے سنا. میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی. کہنے کی اجازت دیں کہ عمران خان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ پہلے وہ اس کو ایک بین الاقوامی سازش بنائیں اور پھر لا کے جو ہے. نہیں سر اب تو کیونکہ ان کو اب تو خان صاحب کو اقتدار چاہیے. اب تو خان صاحب کو اقتدار چاہیے. ہی کین ڈو اینی تھنگ. بٹ تو پھر وہ اقتدار کے بھوکے ہیں. پاکستان کی حفاظت کے بھوکے نہیں ہیں وہ. یہ کہنے دیجیے مجھے. ٹھیک سر ٹھیک سر. جو بھی بندہ چاہے وہ پاور میں ہے یا اپوزیشن میں ہے وہ مطلب ہے کہ عارفہ جی اگر وہ مطلب ہے صرف اقتدار کا بھوکا ہے نا تو میرے نزدیک وہ قابل مذمت. چلیں جی اب ہم آخری بات پہ ٹاپک بدلتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک ٹاپک آخری بات ہم آپ سے کرتے ہیں کہ ایک طرف پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان صلح کے لیے معاملہ چل رہا تھا. ابھی خبر آئی ہے کہ جناب پرویز الہی کے گھر پر پولیس کا چھاپا 7 ملازمین کو حراست میں لے لیا. اور اس کے پرویز الہی جمعے کے دن گجرانوالہ میں ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے پولیس پہنچی اور 7 ملازمین کو تو پکڑ لیا. اور ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف ایک رات قبل ایک مقدمہ درج ہوا تھا. میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں ایف آئی اے جو ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی I wish کہ آپ ملک کا خیال کریں. یہ کیا آپ تو کہتے ہیں شخصی بات ہی نہ کرو تو یہاں اب آپ سن لیں مجھے کہنے کا موقع دیں. کیا یہ وہی مطلب پرویز الہی نہیں جنہیں آپ کے عمران خان نے بھی ڈاکو چور کہا تھا؟ نمبر 1 سن لیجیے میری بات کو. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کے زمانے میں ایف آئی اے نے اور ان سب نے جو ہے جا کے ایک مطلب کو لیڈروں کو باقاعدہ پکڑ کے اندر بند نہیں کیا اور اس کے بعد میں وہ 2 سال اندر بھگت کے آئے ہیں اور ضمانتوں پر آئے ہیں اور ابھی تک کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ کیا یہ نہیں ہے؟ رولز ہیو بین ریورسڈ. اور اب جو ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں. Sir, do you think two wrongs make one right? No. I think if Imran Khan's side is, licking the wounds now, تو وہ اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ ہم نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں. میری بہن میرے ملک کی جو مفاد ہے وہ اس میں ہے کہ عمران خان اپنی غلطیاں تسلیم کرے اور یہ شریف جو اقتدار والے لوگ ہیں یہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. آپ لوگ یہ اس کی بجائے جانبداری کرتے ہیں. میں جانبداری کا نہیں سر. میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں بلکہ آپ وہ شخصی جواب کر رہی ہوں مگر جواب کے اندر تو اچھا آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں کوئی دیتا؟ یو کین بی اے گڈ پولیٹیشین. میں لینا ہی نہیں چاہتا. وہ دیکھیے جس دن وہ میرا منظر ہوگا نا تو میں بھی منافق ہو جاؤں گا نا. میں منافق نہیں بننا چاہتا. آئی ایگری. مگر سر اگر یہ بدلے کی سیاست رہی نا تو ہم ملک کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے بجائے اس کے کہ یہ جو آپ یہ کہتے ہیں اس نے کیا تھا تو اب یہ کر رہا ہے. کیونکہ اس وقت ہم تو اس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر عمران خان کی گورنمنٹ نے غلط کیا تھا تو یہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے, اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے. کیا اس کا ماننا ضروری نہیں ہے؟ وہ بھی مانے کہ اس نے بھی حماقتیں کی ہیں. واشنگٹن میں بیٹھ کے کہتا تھا جی فلانے کا میں ایئر کنڈیشنر نکال دوں گا, فلانے کو میں جیل میں ڈال دوں گا. ایک بات. دوسری بات ہے وہ کس قسم کا سیاست دان ہے. سیاست تو یہ ہوتی ہے کہ جرمنی نے شکست بھی کھائی تو بیٹھ کے اتحادیوں کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے. اتحادیوں نے شکست بھی دی لیکن وہاں بیٹھ کے ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے باقاعدہ مطلب ہے کہ مذاکرات کیے اور معاہدوں پہ دستخط کیے. تو یہ عمران خان کی یہ کون سی سیاست ہے؟ چوروں سے بات نہیں کروں گا. اس کی اپنی پارٹی کے جو چور ہیں ان سے تو بات کر لیتا ہے. ہم سر وہی بات ہے, پاسٹ کو ہی روتے رہیں گے مگر وقت میں میں یہ کہتا ہوں نہیں سر جو رولنگ پارٹی ہے اس کو آئندہ کے لیے دونوں طے کر لیں. عمران خان بھی اور یہ شہباز شریف دونوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اب جو کچھ ہو چکا ملک کو بچانا ہے اور ملک کو صحیح راستے میں. جی کوئی اپنے پیراں تے پانی نہیں پین دیندا کری کیے؟ کون کوئی اپنے پیراں تے پانی پین ہی نہیں دیندا. دو ہی نہ پین دیندے. دونوں گرم پانی نہ لواؤ, ابلتے پانی نہ لواؤ, ٹھیک ہو جان گے. چھالے پہن کے پیڑ ہوئے گی, مرم لاون لان کے ٹھیک ہو جان گے. بہت شکریہ عظیم. A wonderful brother. I have all my respect. Of course it is in his perspective. Same here, but a little bit disappointed. I will talk to you later in private. You disappointed by me? I'm so sorry for that.
नो I do apologize. मेरा ख्याल ये है कि मेरी ये दोस्त जो है ये भी उसी तरह से मट्टी के ऊपर, और ये नहीं है, हैट्स ऑफ टू यू, आप जिस तरह से प्रोग्राम आप और जमाल भाई कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, और ये है इट हैज कम ए लॉन्ग वे, इट इज मोर इफेक्टिव, मोर रिस्पेक्टेड, मोर हर्ड, और अल्लाह इसको और तरक्की दे। इसलिए कि देखिए इस किस्म के राइट माइंडेड पीपल भी जैसे आप हैं, ये बहुत कम लोग हैं जो हु आर लुकिंग फॉर द इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, द कम्युनिटी एंड द कंट्री। लोग जो हैं वो बड़े हम प्रोकियल हो जाते हैं कि भाई मेरी मतलब है कि मेरा मसला हल हो जाए, बाकी कुछ नहीं, अल्लाह आपको तरक्की दे, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है। और क्या अगर आऊँ किसी वक्त कॉल करूँ तो मिलने की मतलब कि थोड़ी सी हिम्मत, अल्लाह की कसम मेरा दिल करता था, और मैंने नदीम भाई का कभी कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया। फ्रॉम नोवेयर मेरे बेटे की कॉल आई, और मेरे बेटे को मैं जब वो आते हैं मैंने हमेशा उनको खुद रिसीव किया। कादरी साहब से मिलके मैंने जब मेरी मुलाकात हुई, ही वाज वेरी ग्रेशियस। देखिए मुझे ये कहने का मौका दीजिए, मैंने उनके खिलाफ, आपको पता है कि मैंने कॉलेज भी लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं, उनका बड़ापन देखिए कि इस पूरी मुलाकात को, ये इतना खुशगवार मुलाकात थी कि मैं खुद हैरान था। मैंने ख्याल था कि कभी होता है ना शिकवा, कई साल बाद मुलाकात हो तो आ जाता है। उन्होंने मतलब कमाल मेहरबानी के साथ उन्होंने और हमने मतलब इल्मी और आलमी दोनों मामलात पर गुफ्तगू की, अच्छी तवील गुफ्तगू थी, और बड़ी मोहब्बत के साथ वो पेश आए, और उन्होंने एक भी शिकवा नहीं किया कि आपके कलम ने जो है वो मेरे बारे में तनकीद भी लिखी है। ये होता है फिर बड़ापन, मुझे ये भी कहने की इजाजत है। और आपकी भी मैंने उनसे कहा, आपसे और नदीम खान साहब से जो है वो मुलाकात कर रहे, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जिस चाहें इंटरव्यू मैं नहीं किसी को भी देता, और लेकिन ये है कि अब वो आए सर आंखों पे, और मैं उनकी मतलब है कि ये नहीं है चाय के ऊपर चाय पर, मैं गुफ्तगू हर तरह की करने को तैयार हूं। इंशाल्लाह अगले वीक में हम आप लोगों से बातचीत कराएंगे उनकी। मेरी टिकट भी भेज दो, मैं भी आ जाऊं, मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा। मैंने आपसे कहा कि इट विल बी आवर प्राइड, और हमारे लिए हमारी खुशबख्ती होगी अगर आप हमारे साथ होंगे। अल्लाह आपको और जमाल साहब को जिंदगी दे। आप लोगों ने अच्छा रंग भरा हुआ है, और कनाडा में, काश कि ये अमेरिका में होता तो हम भी कुछ हिस्सा डाल सकते। बहुत शुक्रिया जनाब अजीम मियां साहब।